وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور رمضان پاک کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. رمضان پاک کا دوسرا عشرہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی بے پایاں بخشش کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معافی عطا کرتے ہیں. اس لیے کہ دن تیزی سے گزرتے جاتے ہیں اور وقت کا پتہ نہیں چلتا، تو جتنی گھڑیاں مل رہی ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. میں جمعے کے آغاز سے پہلے ایک نوجوان ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو چونکہ وہ اب آ گیا ہے تو پہلے اسے کلمہ شریف پڑھاتے ہیں تاکہ وہ جمعہ جو ہے وہ بحالت اسلام میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ عامر. پورا نام عامر ہے؟ اچھا. تو آپ اپنے شوق سے مسلمان ہو رہے ہیں؟ تو زور زبردستی تو نہیں، کسی نے جبر تو نہیں کیا؟ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ شوق سے مسلمان. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. ماشاءاللہ اب آپ مسلمان ہو گئے. ماشاءاللہ آپ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اور رمضان کے اس بابرکت دن جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں، دین میں برکت پیدا فرمائے، آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور جیسے آہستہ آہستہ آپ یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارا اس کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے. اور پہلے آپ کا نام عامر ہے، تو اب آپ کا نام محمد عامر انشاءاللہ. ٹھیک ہے نہیں؟ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کے دین کو قبول فرمائے، اس کے ایمان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. اب آپ وہاں بیٹھیں، جس طرح یہ پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے جانا. ٹھیک ہے نا؟ پچھلی صف میں یہ ساتھ اسے بٹھائیں. ماشاءاللہ جس طرح یہ پڑھیں گے ساتھ پڑھ لینا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اسلام میں اس کا آج پہلا جمعہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آپ اتوار کو آئیں یہاں، تو پھر میں آپ کو وہ سرٹیفکیٹ بنا دوں گا انشاءاللہ. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، اس کے گناہوں پر اور اس کی خطاؤں پر پردہ ڈالتے ہیں. مغفرت کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. کسی پر حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں تیرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہ یا رب العالمین میں شرمندہ ہو جاؤں گا. اللہ پاک فرمائیں گے میرے دنیا میں تیرے گناہوں کو پر پردہ ڈالے رکھا، آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ہی رہے گا.
کیونکہ اس کی ایک شان ہی ہے ستار، وہ بہت زیادہ پردے ڈالنے والا ہے۔ پتہ نہیں ہم میں کون کون سی غلطیاں ہیں، کون کون سی خطائیں ہیں، کون کون سی ہم دانستہ نادانستہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ کہہ رہا ہے کہ میں آیا تھا جا رہا ہوں، میرے اندر بخششیں ہیں، مغفرتیں ہیں، میرے اندر اللہ کی عطائیں ہیں، تو ضائع نہ کرو۔ قرآن شریف، درود پاک، نماز تراویح، اپنے گناہوں کی معافی، جو کچھ اللہ سے مانگ سکتے ہو وہ مانگو، اللہ پاک عطا کرنے والا ہے۔ اس کی کتنی کرم نوازی ہے، اس کا کتنا کرم ہے، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے، ان میں خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ میرے بندے نے، دیکھیں ایک وہ رب ہے جس نے ہمیں دیا بھی ہے، جس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اور اس کے باوجود وہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں سے پردہ پوشی کرتا ہے، بہانے بنا بنا کے وہ اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے۔ ورنہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر رب تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے پوری دنیا کو تباہ کر دے تو ہم اس پر گلہ نہیں کر سکتے، اس پر ہم گلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے بنایا ہے، اس نے، لیکن وہ مالک کیا ہے، بندے کو مہلت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے، اس کی بخشش کے بہانے دیتا ہے۔ تو بھی بندہ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کی کم بختی ہے، اس کی بدقسمتی ہے۔ تو یہ دوسرا عشرہ بھی، اگلا جمعہ آئے گا تو یہ بھی گزر جائے گا، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور پھر جمعہ تو وداع آ جائے گا۔ تو پھر قسمت یا نصیب پتہ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے جتنی کوشش کرنی آج ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 رمضان گزرا، 10 رمضان حضرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ یہ حضور کی وہ پہلی بیوی ہیں، پہلی زوجہ مکرمہ ہیں، جن کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے ایک صاحبزادے کے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے، ان کے علاوہ حضور کی ساری اولاد حضرت حتیجہ الکبریٰ سے ہے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ 40 سال کی تھی، حضور اس وقت 25 سال کے تھے جب آپ کا عقد مبارک ہوا، اور وہ ماں کتنی خوش قسمت ہے جس کی اولاد سیدہ کائنات، جس کی اولاد حضرت قاسم ہے، حضرت عبداللہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت زینب ہیں، جن کی اولاد یہ ہے۔ تو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے جس کی امانت، دیانت، صداقت کے قصے مشہور ہیں، تو میں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ یہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، اور ان کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، بیوہ کی زندگی ہے، تو آپ میرا سامان لے کر مصر جائیں گے، میں آپ کو آزمانا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے کاروبار کرتے ہیں۔ تو وہ ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی صادق ہے، اس کو بنایا ہی امین ہے، فرماتے ہیں جب حضور حضرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان لے کر مصر گئے نا، تو اللہ پاک نے 100 گنا زیادہ نفع دیا۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو واپس آئے تو آپ نے فرمایا میں نے محمد جیسا امانت دار شخص مکہ میں نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کا ایک پاکیزہ سلسلہ طے ہوا، اور ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حتیجہ وصال فرما چکی ہیں، اور حتیجہ رضی اللہ تعالی کے بعد یہ 17 رمضان پاک جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، ان کا بھی تذکرہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں جو رمضان پاک کی بہاریں ہیں ان میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس دن کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نا جب میرے سے ساتھ شادی ہو گئی، حضور اکثر حضرت حتیجہ کا ذکر فرماتے تھے، تو میں نے کہا کہ حضور آپ وہ وصال فرما گئی ہیں، آپ اکثر ان کا ذکر فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا حتیجہ وہ خاتون ہے جب مکہ میں کسی نے میرا ساتھ نہ دیا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، جب مکہ میں میری کسی نے مدد نہ کی انہوں نے میری مدد کی، جب مکہ میں کسی نے میری داد رسی نہ کی انہوں نے میری داد رسی فرمائی،
اور جب مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ حضرت حتیجہ کا گھر تھا۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی جو ہے وہ غار میں ہوئی، لیکن وہ وقت وہ تھا جب حضور علیہ السلام کی شادی مبارک حضرت حتیجہ کبریٰ سے ہو چکی تھی۔ حضور پریشان ہو کر گھر تشریف لائے اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ آج اللہ کا ایک فرشتہ میرے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہے اور مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پتہ کیا جملے ارشاد فرمائے؟ آپ نے فرمایا ابھی یہ ایمان نہیں لائیں، ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا اور ابھی یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے زوج مکرم، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔ اتنی فہم و فراست کی مالک کہ ایک سچا بندہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا آپ غریبوں کی داد رسی کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، بیواؤں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، میں آپ کے ساتھ۔ آپ نے سارا مال، ساری جمع پونجی حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا عائشہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت حتیجہ کو سلام بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت حتیجہ کو سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت حتیجہ مسکرائیں، آپ نے فرمایا میری طرف سے بھی میرے رب کو سلام ہے، میری طرف سے بھی میرے رب کو سلام ہے۔ فرمایا اس کو ہم سلام اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ وہ خود سلام ہے، فرمایا میری طرف سے پروردگار کی طرف میں بھی جو ہے وہ التجا ہے، دعا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی بشارتیں۔ فرمایا کہ محل اللہ پاک نے آپ کے لیے بنایا ہے جو سونے اور چاندی کا ہے۔ تو حضرت حتیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ زوجہ محترمہ کہ جن کے ساتھ سرکار کی شفقت کا یہ عالم تھا، محبت کا یہ عالم تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آپ کا نکاح ہوا، جن کا یوم وصال 17 رمضان پاک۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ خاتون ہیں کہ اور بیویوں کے ساتھ تو میں محبت کرتا تھا، لیکن عائشہ وہ خاتون ہیں جن کے ساتھ محبت کرنے کا رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور یہ وہ ام المؤمنین ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بارگاہ کے آداب بھی جانتی تھی اور حضور کے شریعت کے جو اسباق ہیں، جو فقہی اسباق ہیں، ان کو جانتی۔ کسی بھی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے یہ مشورہ کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا ان کے ساتھ اللہ نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کا یہ بڑا اعزاز ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اعزاز بخشا ہے کہ میرے ہی حجرے میں حضور کی قبر انور ہے، میرے حجرے میں۔ آج جہاں گنبد حضرہ ہے نا، یہ حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ آپ کا ہی حجرہ پاک ہے۔ فرمایا جب حضور کا وصال ہوا تو حضور کا سر انور میری گود میں تھا۔ یہ اعزاز وہ ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے کہ حضور کے جو آخری ایام ہیں وہ تمام ازواج مطہرات نے مل کر وہ مجھے عطا کر دیے تھے۔ حضور کے جو آخری ایام ہیں وہ میرے حجرہ پاک میں گزرے ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جس طرح عام عورتیں ہیں نا، تم ان کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ تمہارا شوہر عام مردوں کی طرح نہیں ہے۔ جب وہ عورت جو حضور کے ساتھ لگ جائے وہ عام عورت نہیں رہتی، اس کو عام عورت کہنا جائز نہیں۔ قرآن نے یہ حکم دے دیا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ عام نہ رہیں تو اس نبی کو عام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ تو 17 رمضان پاک جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ پھر 17 رمضان پاک کو جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن غزوہ بدر ہوا تھا۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ اے محبوب اس وقت کو یاد کریں جب آپ بڑے تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی تھی۔ آپ تھوڑے تھے، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔
فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہجرت کا دوسرا سال ہے، کافروں نے کہا کہ مسلمان مکہ سے چلے گئے، چلو ان پر حملہ کرو۔ 1000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور کو جب علم ہوا نا تو آپ نے فرمایا کہ گو ہماری تعداد کم ہے، گو ہمارے پاس مجاہد کم ہے، اسلحہ کم ہے، تیر تلوار کم ہے، دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا رب سب سے بڑا ہے۔ جن کی نگاہ خدا پر ہوتی ہے نا وہ دنیا کی آزمائشوں سے گھبراتے نہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بھوک پیاس آتی ہے، لیکن اپنی نگاہ اللہ پر رکھیں، اس پر توکل رکھیں۔ حضور اللہ نے فرمایا جو مجھ پر توکل رکھتا ہے میں اسے وہاں سے دیتا ہوں، اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کا رزق آ جاتا۔ بات اصل میں یہ توکل نہیں رہا، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا، کمزور پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو فرمایا 313 کا لشکر، فرمایا رسول بھی 313 تھے، میرے بدر کے صحابہ بھی 313 ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ جب 313 کا لشکر تیار ہوا نا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رب سے یہ دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا یا پروردگار عالم، سب سے پہلے آپ نے صحابہ کرام سے نا آپ نے عہد لیا، بتاؤ کیا کہتے ہو، تمہارے سامنے لشکر مضبوط ہے، کیا کہتے ہو؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر سمندر میں بھی کود جانے کا حکم دے تو ہم تیار ہیں، اگر آگ میں بھی کود جانے کا حکم دے ہم تیار ہیں۔ آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، نہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے کٹ مریں گے، آپ کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، یہ دنیا دیکھے گی۔ جب حضور نے اپنے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھے نا، اللہ تعالیٰ جذبوں کو دیکھتا ہے، یہ جو بھوک پیاس ہے یہ رب نہیں دیکھتا، یہ جو تمہارے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے رب اس کو دیکھتا ہے۔ کھانا تو پھر شام کو مل جانا، ساری نعمتیں مل جانی، تو اللہ پاک پوچھتے ہیں میرا بندہ بھوکا پیاسا رہا تو کیوں رہا؟ یا اللہ تیری محبت میں رہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اچھا میری محبت میں سے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، گوار ہے نا میں اس کی بخشش کرتا ہوں، یہ جذبہ ہے۔ تو فرمایا جب یہ جذبے دیکھے نا سرکار نے تو حضور نے اللہ سے دعا کی یا پروردگار عالم دیکھ لیں یہ تیرے غلام، یہ تیرے بندے تنے تنہا تیرے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، میری زبان کا یقین کرتے ہوئے تیار ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو ایک مختار نبی کا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے ایک اختیار دیا ہے، فرمایا یا اللہ اگر آج یہ میرے غلام اور تیرے بندے قتل کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ شان محبوبیت ہے، یہ شان محبوبیت ہے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے صحابہ کے بعد کوئی صحابہ نہیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا محبوب گھبرائیں نہیں، 3000 فرشتے آ رہے ہیں، اس کے بعد 5000 فرشتے آ جائیں گے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نا پھر اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آتی ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضرت معاذ اور معوذ، چھوٹے چھوٹے بچے 12-13 سال کے ہیں جی، دونوں بھائی ہیں۔ تو حضور نے کہا بچے نہیں جائیں گے جنگ میں، بچے نہیں جائیں گے۔ یہ روتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم وہ بچے ہیں لیکن ہم جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ حضور مسکرا پڑے، ان کے جذبات کو سلام پیش کیا، فرمایا تم بچے ہو اور بچے جنگ میں نہیں جاتے، یا رسول اللہ ہم بچے تھوڑی ہیں، ہم سے کشتی کروا لیں، جو جیت جائے گا وہ چلا جائے گا۔ یہ شوق تھا، یہ شوق کس نے پیدا کیا تھا؟ حضور کی صحبت نے پیدا کیا تھا۔ کہاں سے ایسے بچے آئیں جو حضور کی ناموس کے لیے کٹ جائیں؟ حضور نے فرمایا کشتی کرو۔ اب کشتی کیا ہے؟ نہ چھوٹا گرتا ہے نہ بڑا گرتا ہے، کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، دونوں ہی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے دونوں کے شوق کو دیکھا تو فرمایا تم ہی دونوں چلو، جنگ کے لیے چلو۔ اب یہ 2 بچے جن کا یہ جذبہ تھا، انہی 2 بچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو قتل کروایا۔ یہی وہ 2 بچے تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ اور جب یہ دونوں بچے ابو جہل کو مار رہے تھے نا تو ایک کافر بڑا، اس نے حضرت معاذ، یہ بڑا بھائی تھا 13 یا 14 سال کا، اس کے بازو کو کاٹ دیا، اور بازو اس طرح کٹا کہ ایک آنت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، لیکن بچہ پھر بھی لڑ رہا ہے۔
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، فضائے بدر تو پیدا کر، وہ ماحول تو پیدا کر۔ جب دیکھا نا کہ ایک آنت کے ساتھ میرا بازو لٹکا ہوا ہے تو اپنا بازو خود جو ہے وہ اتار کے ہاتھ میں پکڑا، دوڑتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ بھی میں لڑنا چاہتا ہوں، یہ بازو تکلیف دے رہا ہے اور میرا بازو کٹ گیا ہے لیکن میں لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں بازو اس طرح کا کٹا ہو، چھوٹا سا بچہ ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صبر کرو تو اجر ملے گا، یار جنت ملے گی۔ یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے بازو بھی چاہیے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی دیتا ہے لیکن وہ کسی کے واسطے سے دیتا، کسی کے ذریعے سے دیتا۔ فرمایا اچھا لعاب دہن بازو پہ لگایا، یہ ہیں اس جذبہ ایمانی کی برکتیں۔ بازو پہ وہ لعاب دہن لگایا، وہ اکسیر لگایا، بازو کو جہاں تھا وہاں جوڑ دیا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ بعد میں جو پہلا بازو تھا وہاں کبھی درد ہو جاتی، لیکن جو بازو اللہ نے سرکار کے لعاب کے ذریعے دیا اس میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میری آنکھ پر تلوار لگی، آنکھ کا ڈیلا میں ہاتھ میں لیا اور سرکار کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل گئی، اب یہ آنکھ نکل جائے نا تو یہ جڑتی نہیں ہے۔ فرمایا صبر کرو جنت ملے گی۔ یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے۔ فرمایا لاؤ، آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ پر رکھا، لعاب دہن لگایا، وہیں فٹ کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکیم اور طبیب بنا کر بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ جب آنکھ لگائی، فرماتے ہیں پہلی آنکھ کو کبھی تکلیف ہو جاتی تھی، وہ آنکھ جو رب نے حضور کے لعاب کے ذریعے عطا فرمائی، اس آنکھ میں کبھی درد نہیں ہوا، اس آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، وہ کبھی کمزوری کا شکار نہیں۔ تو یہ حالات تھے بدر میں، یہ جذبہ تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تلوار بعد میں نکالتے تھے، سر پہلے قلم ہو جاتا تھا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت، فرشتے پھر اس طرح آتے ہیں۔ جب بندہ نا اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی مدد کو آتے ہیں۔ یہ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں، اسی اللہ پاک یقین کو چیک کرتے ہیں۔ آپ جب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے بدر میں جائیں نا تو وہ سارے کا وہ سارا ماحول، اور جن پہاڑوں پر فرشتے اترے تھے وہ پہاڑ سفید ہیں، میں نے خود یہ منظر دیکھا، اور جن پر نہیں اترے وہ کالے۔ تو فرمایا ایک حضور کے صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں لڑ رہا تھا، میرے پاس تلوار تھی، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تلوار تھی ٹوٹ گئی، لڑنا چاہتا ہوں، پاس ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا چھڑی پکڑو اور لڑنا شروع کر دو۔ حضور کی برکت دیکھیں، صحابی کا یقین دیکھیں اور رب کی نصرت دیکھیں۔ فرماتے میں نے چھڑی اٹھائی، وہ تلوار بن گئی۔ یہ وہ تلوار بن گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بھی کئی جگہ اس تلوار کے ساتھ لڑی، تلوار بن گئی۔ وہ لکڑی تلوار کیوں بن گئی؟ اللہ کو پتہ تھا یہ میرے سچے بندے لڑ رہے ہیں، سچے بندے لڑ رہے ہیں۔ حضور حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 9 دفعہ گیا لڑنے کے لیے، 9 دفعہ واپس آیا، اور آپ فرماتے ہیں حجرے میں جو حضور کا جھونپڑا بنایا گیا تھا اس میں یا حضور تھے یا سیدنا صدیق اکبر تھے۔ میں جاتا پھر واپس آتا، حضور حریت سے، جاتا پھر واپس آتا، حضور حریت سے۔ جب بھی گیا تو حضور یہ وظیفہ کر رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، نعم المولا و نعم النصیر، یہ وظیفہ کریں۔ آپ بھی یہ وظیفہ کیا کریں، یہ مردہ دلوں کو، یہ شکستیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ نعم۔ فرمایا جب اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرما دی نا تو میں حجرے میں گیا تو حضور یہی وظیفہ کر رہے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ جب بھی مشکل آئے اس پروردگار کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کریں، ان چیزوں کے ساتھ پکارا کریں، پھر اللہ کی رحمت آتی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. جب جنگ بدر ہو گئی، یہ جہاد مکمل ہو گیا، 313 کے لشکر نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی. اور حضور نے اس دن کو، اللہ نے اس دن کو کیا فرمایا؟ یوم الفرقان، جس دن حق ایک طرف ہو گیا، باطل ایک طرف ہو گیا. تو فرماتے ہیں جذبے کیا تھے، جذبے کیا تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں ابا جان بدر کے دن آپ کئی دفعہ میرے سامنے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. یہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، بعد میں یہ صحابی بن گئے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو نے باپ سمجھ کو چھوڑ دیا، خدا کی قسم ایک بار میرے سامنے آتا میں کبھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، کیونکہ جو میرے مقابلے میں ہے وہ دشمن رسول ہے، وہ میرا بیٹا نہیں ہے. بعد میں یہ بھی صحابی ہو گئے اور حضور کے غلام آ گئے. جنگ ختم ہو گئی. جب جنگ ختم ہو گئی رب کا فیصلہ آ گیا، اے محبوب ان اصحاب بدر کو یہ خوشخبری سنا دیں جو تنے تنہا بغیر تلواروں کے، بغیر تیروں کے میری رضا کے لیے لڑے ہیں، میں دنیا میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں دیتا ہوں، اور آج کے بعد یہ کوئی کام بھی کرے معافی ہے. جب راضی ہو جاتا ہے نا رب تو پھر وہ ناراض نہیں ہوتا، پھر عمل کی ضرورت نہیں رہتی. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نمازیں، فرمایا نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے جی، نہ عمل کرو تمہاری مرضی ہے، رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے میں نے جن کو معاف کیا ہے، جن سے میں راضی ہوں، وہ کبھی بھی میری ناشکری نہیں کر سکتے. رب کو پتہ ہے. جب دوسرے دن نماز کا وقت ہوا، مسجدیں بھری ہوئی، مسجد نبی شریف بھری ہوئی ہے، وہ بھی صحابی موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں. فرمایا آپ نے تو کل نماز کی چھٹی لے لی تھی. فرمایا یا رسول اللہ وہ رب اتنا کرم کرے، وہ اتنی مہربانی کرے تو ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہ کریں، ہم اور نمازیں پڑھیں گے، اس کی بارگاہ میں اور زیادہ سجدہ شکر ادا کریں گے. اس نے مہربانی فرمائی، جنت دنیا میں ہمیں عطا فرما دی. میرے دوستو بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان پاک بھی سمجھے یہ غزوہ بدر ہی ہے. بندہ کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، دشمن شیطان کی یلغار زیادہ ہوتی ہے، اس پروردگار پر بھروسہ رکھیں، قرآن کی تلاوت، روزے کی برکات کو حاصل کریں. یہ غیبت، چغلی، حسد، کینہ، ان چیزوں سے، بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اپنا صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں، ان کی دل جوئی کریں. دیکھو کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو روزے رکھتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے ساتھ چند بندے مل کر اس کے ساتھ تعامل کریں جتنا ہو سکتا ہے. ایک ایک چراغ جلاتے جائیں گے تو پورے معاشرے میں روشنی ہو جائے گی. کتنے ہمارے سیالکوٹ میں صاحب ثروت لوگ ہیں، ہم شادی بیاہوں میں اتنا خرچہ کر دیتے ہیں. دیکھو یار کو بندے ہیں، مل کر ایک اماؤنٹ کو جمع کریں، اگر 10-10 ہزار بھی کسی کو دے دیں گے اس کا جی بھر جائے گا، مہینہ آرام سے گزر جائے گا. اس طرح عید پر خیال رکھیں، یہی روزہ ہے، یہی رمضان ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان پاک کی بہاریں عطا فرمائے، اس کی وجہ سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں دعا.